السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان مختلف مسائل سے دوچار ہیں اور بہت سارے چیلنجز ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ بہت سارے پریشانیاں اور انتہائی اندوہناک حالات امت کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان حالات سے نکلنے کی کون سی سبیل ہے اور کیا راستہ ہو سکتا ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت سورہ انفال میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم فاصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت کریمہ نے خاص طور پر حالات میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو نکلنے کے ایک نسخے کو بیان کیا جو 5 امور پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تمہارا کسی جماعت سے مدبھیڑ ہو جاوے، تمہارا کسی جماعت سے سابقہ پڑے۔ قرآن کریم کے اسلوب اور انداز پر غور کیجیے آپ کہ قرآن کریم نے کسی بھی جماعت کو، چاہے کتنی بڑی ہو، چاہے کتنی طاقتور ہو، چاہے کتنے ہی اسباب اور وسائل اس کے پاس موجود ہو، قرآن نے لفظ استعمال کیا فئہ۔ فئۃن کہتے ہیں ایسی چھوٹی سی جماعت کو جس جماعت کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو۔ تو سب سے پہلے مسلمان ذہنی اعتبار سے اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ کیسے ہی طاقتور ترین دشمن کیوں ہمارے سامنے نہ ہو، ہم اسے طاقتور نہ سمجھے، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ہمیں بیان کیا، اذا لقیتم فئۃ، کسی بھی چھوٹی سی جماعت سے اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنی ہی بڑی ہو، مگر اللہ کی طاقت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فاثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ۔ کیا مطلب ثابت قدم ہونے کا؟ ثابت قدم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجئے۔ اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کیا جائے گا؟ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا، عقیدے کی معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ آج مسلمانوں کو بڑا طبقہ وہ ہے جو عقیدے سے محروم ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ایک مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت وہ ہے جو مغربیت سے متاثر ہو کر اسلامی عقائد کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ ایسی حالت میں ہم ثابت قدم کیسے رہ سکتے ہیں؟ لہذا سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے عقائد سے واقفیت ضروری ہے۔ تو ثابت قدمی کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے درجے پر عقائد سے واقف ہونا، اور دوسرے نمبر پر اعمال صالحہ پر ہمیں اپنے آپ کو جمانا ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم آج صرف اپنی ظاہری چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمان کو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر اعتماد کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو دوسری چیز قرآن کریم نے کیا بیان کیا؟ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، اگر آپ کو کمپیوٹر بھی چلانا ہے تو آپ کو پاسورڈ ڈالنا پڑتا ہے، اپنا موبائل بھی چلانا ہے، تو جس طریقے سے ہر چیز کو چلانے کے لیے آج ورڈ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ کا ذکر یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے باطن کو سکون اور اطمینان بھی اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، انسان کو ظاہری طاقت اور انرجی بھی اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ لہذا قرآن نے اس کا دوسرا نسخہ بیان کیا کہ ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ اذکروا اللہ کثیرا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے ایک فل سٹاپ دیا، اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دو وہ کام ہے کہ ان دونوں کاموں کے سلسلے میں قرآن کریم نے اس کو بنیادی حیثیت دی کہ ثابت قدمی ایمان پر اور اللہ کا ذکر، یہ
کسی بھی قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اولین وہ نسخہ ہے اور وہ علاج ہے، وہ قرآن کریم کی طرف سے بیان کیا گیا وہ سولوشن ہے جس کے بغیر ہمیں چارے کار نہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، خود اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنے محلے میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ کیسے ہم؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر موقع کی مسنون دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، صبح کے اذکار کا ہم اہتمام کریں، شام کے اذکار کا اہتمام کریں۔ ان چیزوں کے لیے آپ کو کوئی زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں، چلتے پھرتے یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، مگر آج ہم غفلت کا شکار ہے۔ اس غفلت سے نکلنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے معمور کرنے کی اپنی زبان کو کوشش کریں۔ اس کے بعد دوسری اہم ترین چیز جس کی طرف قرآن کریم نے ہمیں متوجہ کیا وہ ہے اللہ کا ذکر۔ آج ہم اس سے غافل ہے، لہذا ہم سب سے پہلے بنیادی طور پر ان دو چیزوں کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت اور ہمت نصیب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہم ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر سکیں گے۔ بقیہ تین چیزوں کے لیے انشاءاللہ ہم آگے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔